السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ میں عبدالرحمن مومن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، احمد مشتاق صاحب کا شعر ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ ہم ایسے تھے یا نہیں یہ تو نہیں معلوم، اور جنہوں نے ہمیں دیکھا ہوگا وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے، لیکن جب ہم نئے لوگوں کو دیکھتے ہیں اس ویرانے میں آتے ہوئے تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو شاعری ہے، ادب ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری روایت ہے، یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ آج ایک بالکل تازہ کار شاعر، نوجوان شاعر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا ایک شعر سناتا ہوں جو مجھے پسند ہے، اور آپ کو جو ابھی میں نے گفتگو کی ہے اس سے بھی اس شعر کا تعلق نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں، طریق نو پہ رہے گامزن مگر ہم نے، نگہ کو جانب تہذیب رفتگاں رکھا۔ جی، میری مراد ہیں نوجوان شاعر محب احمد۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ بتائیے۔ بالکل ٹھیک۔ گفتگو کا آغاز ہم آپ سے کرتے ہیں کہ شعر کہنا کب شروع کیے، پہلا شعر کب کہا؟ پہلا شعر کب کہا یہ تو مجھے نہیں یاد، لیکن جو ایک نظم کی شکل میں کچھ میں نے کہنے کی کوشش کی تھی، وہ 7ویں کلاس کی شاید بات ہے، 2011 کی۔ صحیح۔ اور وہ ایک ہی بار میں نے کچھ لکھا تھا، پھر اس کے بعد میں نے لکھا کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ دلچسپی بہت زیادہ تھی شاعری کی طرف، خاص طور پہ اسکول میں بھی جو کورس ہمارا اردو کا ہوتا تھا، انگلش کا، تو اس کے اندر میں ادب کو خاص طور پہ بہت توجہ سے پڑھتا بھی تھا اور اس کی تیاری بہت اچھے سے کرتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو لکھنے کا آغاز کیا وہ 2018 کے اختتام سے شروع ہوا۔ صحیح ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ یہ ہے کہ کچھ کلام جو ہے وہ منظوم نہیں ہوتا تھا، وزن میں نہیں تھا۔ صحیح۔ پھر ستمبر 2019 مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے باقاعدہ شعر کہنا شروع کیا، باوزن جو شاعری ہوتی ہے۔ تو آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ میری پیدائش سن 2000 کی ہے۔ اچھا، یہ بھی آج آپ نے ہمیں بتایا۔ بالکل۔ اور یہ بتائیے کہ گھر میں کوئی آپ کے ایسے تھے کہ شعر کہتا ہو، یا شعر سے کوئی تعلق ہو، یا خاندان میں؟ خاندان میں تو آپ بہت قریبی رشتوں میں تو نہیں، لیکن ہمارے ایک جو پورنم الہ آبادی جو شاعر گزرے ہیں، بھرت جولی میری جنہوں نے کہی ہے، جی جی، وہ ہمارے خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن میرے بہت قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، تھوڑے دور کے ہیں، لیکن خاندان ایک ہی ہے۔ گھر میں جو ہے وہ رواج شعر کا تو اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن ادب سے جو ہے وہ ہم جڑے ہوئے تھے، کتابیں پڑھنا، اور جو ہمدرد کا ایک نونہال آیا کرتا تھا بچپن میں، مجھے یاد ہے، ابھی بھی آتا ہے، وہ میرے دادا لے کر آتے تھے، تو اس کو میں بہت دلچسپی سے پڑھتا، چارٹ جاتا تھا پورا نا، اس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سطر اس کی آپ اچھی طرح سمجھ لیں، چاہے اس میں نظمیں ہوں، بچوں والی نظمیں ہوں، جو بھی، وہ بہت پڑھتا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات تھے کہ دوری نہیں تھی ادب سے اور بہت قریب بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ راہ کھلی ہوئی تھی کہ اس پہ جو چلنا چاہے وہ چلے۔ واہ، رسائل آپ کے ہاں آتے تھے، بچوں کے نونہال آتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کو میسر آ جاتے بالکل، کتاب سے دوستی کا رواج ہمارے گھر میں تھا شروع سے۔ تو بچوں کے رسائل آپ نے بھی پڑھے، اور آج بھی ویسے وہ شائع ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نونہال ہے یا اس طرح کے دیگر جو بچوں کے رسائل ہیں، یہ کسی بھی نوجوان کو یا کسی بھی بچے کو ادب کی طرف لانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بہت اہم کردار ہے میرے حساب سے، تو رسالے کا نام ہی نونہال بچوں کے لیے ہی ہے۔ تو خیر نونہال کوئی خاص میں اس کو نہیں اس کو جوڑ رہا، اس طرح کے جتنے بھی تمام لیکن اس نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس کے اندر سب نے یہ پڑھا ہے، حکیم سعید کا یہ انیشیٹو تھا، بالکل، تو اس کے اندر وہ بہت جو ہے نا، وہ اس کا جو ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے بہت زیادہ تھی، اس کے اندر آپ کو دین کے متعلق باتیں بھی ملتی تھیں، اس کے اندر آپ کو صحت سے متعلق آپ کو بات بھی ملے گی کوئی نہ کوئی، اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی آرٹ دوسرا بھی ملے گا، اسکیچنگ وغیرہ ہوئی بچوں کی، اس کے اندر آپ کو لطیفے بھی ملیں گے اچھی کوالٹی کے، اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کہانیاں بھی ایسی ملیں گی جس کے اندر سبق بھی ہے اور مزاح بھی ہے۔ تو بہت ایک تخلیقی صلاحیت انسان کی بڑھانے کے لیے اور اس کو ایک سمجھ اور بوجھ عطا کرنے کے لیے بہت زیادہ وہ اس کا اہم کردار رہا، میری زندگی میں تو بہت زیادہ رہا۔ نونہال میں یا جو بھی آپ نے رسائل پڑھے، اس میں آپ کو سب سے دلچسپ گوشہ کون سا لگتا تھا؟ سب سے پہلے آپ کیا پڑھتے تھے؟ سب سے پہلے میں اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کے ابتدا کے اندر حکیم سعید صاحب کا ایک جو ہے وہ ایک پہلا پیج ہوتا تھا، اس کے اندر وہ پرانے ان کے جو آرٹیکلس تھے، اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ حصہ لے کے وہ لوگ لگایا کرتے تھے، تو وہ مجھے بہت پسند آتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اس کے اندر شعر ڈھونڈتا تھا، نظمیں پڑھتا تھا، حمد پڑھتا تھا، نعت پڑھتا تھا، چاہے وہ کسی نے بھی لکھی ہوں، اس وقت تو جو ہے وہ کوئی ایسا رواج تھا نہیں کہ کوئی بہت بڑا شاعر ہی لکھے گا،
لیکن جو بھی لکھتا تھا پڑھتے تھے اس کو ہم. بڑے سنجیدہ تھے آپ. اور ویسے تو عام طور سے بچے سب سے پہلے لطائف کی طرف جاتے ہیں, لطائف کی طرف بھی جاتے تھے لیکن پڑھتے ہیں بعد میں. اور نظمیں آپ نے بتایا کہ پہلے آپ نظمیں پڑھتے تھے, اور یہ اس وقت کی بات ہوگی شاید آپ 5ویں 6ٹھی میں ہوں گے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, 7 8 9 سال کا. اس عمر میں نظمیں جب آپ پڑھتے تھے تو آپ کو کیسی نظمیں پسند آتی تھیں؟ میرا خیال یہ ہے, یا میں نے بھی بچوں کے رسائل میں نظمیں پڑھی ہیں, تو مجھے نظمیں پسند نہیں آتی تھیں, اتنا مزہ نہیں آتا تھا ان میں, اور ایسا ایک لگتا تھا کہ ایک روایتی سا یا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے اور اسی پہ لوگ میرا پیارا پاکستان, اس پر اپنا دل قربان, جو بھی اس طرح کی نظمیں اس میں شائع ہوتی تھیں. تو آپ کو کون سی نظمیں پسند آتی تھیں, یا کبھی بوریت ہوئی ہو نظمیں پڑھ کے؟ ہاں کچھ نظمیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو پڑھ کے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا, جس طرح کی آپ نے بتائی روایتی نظمیں, لیکن یہ ہے کہ جو حمد ہے یا نعت ہے, اور اس کے علاوہ اگر کسی خاص موضوع پہ لکھی گئی ہے, کسی بھی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کتاب کی اہمیت پہ یا تعلیم کی اہمیت پہ, موضوعاتی کوئی نظم اگر ہے جس کے اندر کوئی میسج آپ کو مل رہا ہے, اس طرح کی نظمیں بہت پسند آتی تھیں. لکھنے کا جب سوچا آپ نے تو ذہن میں یہ آیا کہ میں انہوں نے حال میں کوئی چیز بھیجوں یا بچوں کے رسائل میں کچھ چھپنا چاہیے میرا؟ یہ ذہن میں میرے آیا تو, لیکن میں نے پھر اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا. مطلب سمجھے کہ خیال گزرا کبھی کہ میری بھی کوئی اس کے اندر چیز ہو, لیکن اس کو میں نے بہت زیادہ توجہ اتنی نہیں دی. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں جس طرح کی تعلیمی نصاب پڑھ رہا تھا, میں کیمبرج کا اسٹوڈنٹ تھا 7 کلاس تک, پھر اس کے بعد میٹرک بورڈ میں آیا, تو وہ جو اسکول کی تعلیم ہے اس سے ہی اتنا وقت نہیں مل پاتا تھا کہ میں اس طرف دھیان دوں. لیکن یہ ہے کہ ذہن میں خیال تھا کہ ایسا کچھ کر لیں, لیکن اس وقت پھر ہو نہیں پایا. وہ قسمت ہماری کہ شاید ہم نہیں لکھ پائے اس وقت, یا اس کے اندر شائع بھی نہیں کروا پائے. صحیح. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا بچہ جو ہے بطور خاص 2000 کے بعد پیدا ہونے والا ہے, یا اس سے پہلے بھی, اردو سے بہت دور نظر آتا ہے. بالکل. اور اردو بولتے ہوئے جھجکتا بھی ہے بعض اوقات, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اردو بول رہا ہے تو ٹھیک اردو نہیں بول رہا, اس میں انگریزی کے الفاظ شامل کر رہا ہے. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کیمبرج کا جو تعلیمی نظام ہے اس سے بھی آپ کا تعلق رہا, پھر آپ جو ہمارا میٹرک بورڈ ہے, یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, اس سے بھی آپ کا تعلق رہا, تو یہ بچے کو کسی زبان, اس کی مادری زبان اور ادب کی طرف لانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے, یا اگر بچہ ادب کی طرف نہیں آ پا رہا تو اس کا کتنا کردار ہے؟ اس کا کردار بھی بہت اہم اور بہت زیادہ ہے. اصل میں ہمارے یہاں جو خاص طور پہ سوچ ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسکولوں میں آپ شاید سنتے ہوں گے, خاص طور پہ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا انگلش میں بات کریں, آپ آپس میں گفتگو انگلش میں کریں, اور ماں باپ کو بھی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ گھر میں ان کو ماحول دیں انگریزی سیکھنے کے لیے. اب وہ ماحول سے کیا مراد ہے آپ کی, کہ آپ انگریز کا ماحول دینا چاہتے ہیں اس کو, تو پھر آپ خود دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہو جائیں گے آگے. تو یہ بات اسکولوں کی طرف سے اکثر دی جاتی ہے کہ بھائی آپ ان کو ماحول دیں, انگریزی سے بات کریں ان سے, اور اگر کوئی بچہ جو ہے وہ انگریزی میں بات نہیں کرے گا تو آپ اس کو, خاص طور پہ اسکول میں اس کی نشاندہی کی جاتی ہے ٹیچروں کی کہ بھائی اس کو آپ دیکھیں, باقی اپنے ساتھیوں کو دیکھیں, آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں, آپ بھی بات کریں. یہ پھر اس کے بعد والدین کا کردار اس میں بہت اہم ہے, کہ والدین خود یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ انگریزی تعلیم سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ رنگ جائے. صحیح. لیکن میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ زبان سیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل زبان آپ کو آنی چاہیے, لیکن بیجا انگریزی کا استعمال ہر جگہ, اور انگریزی سیکھ کر یا بچے کو انگریزی سکھا کے یہ سمجھنا کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے, تو یہ میرے خیال غلط ہے. اور یہ اس میں آپ کو اہمیت اپنی مادری زبان کو دینی چاہیے, کہ اگر میں پاکستانی ہوں بالکل تو میرے لیے بہت ضروری ہے کہ مجھے اردو پہ عبور ہو, ایک حد تک وہ کم از کم انگریزی سے زیادہ ہو. سندھی آپ بولتے ہیں, کوئی بھی آپ کی پنجابی مادری زبان بولتے ہیں, تو آپ کم از کم آپ اس میں بات کرتے ہو, بالکل بات کرتے ہو, اور آپ کو اس میں اپنا مافی الضمیر کہنا آتا ہو, بیان کرنا آتا ہو. بالکل ایسے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ انگریزی زبان میں کو سمجھنا یا اس کو پڑھنا کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہے. بالکل اچھا بھی, انگریزی ادب بھی کافی بہتر چیز ہے, اس کے اندر بہت اعلیٰ ہے. اور ادب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کہ ادب کی طرف بھی ہم اصل میں ماں باپ بچپن سے بچے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگے جا کے بس کچھ بن جائے, کچھ اس کا ہو جائے. اب وہ کچھ بننے اور کچھ ہونے سے مراد ان کے لیے جو ہے وہ صرف پیسہ اور صرف جو ہے وہ دنیاوی عیش و آرام ہی ہے, کہ یار ہم جس حالات میں رہے یا ہم نے جو مشکلات سہیں وہ یہ بچہ نہ سہے. اور ان کا یہ خیال میں نے عمومی طور سے دیکھا ہے, والدین کا یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر ادب کے قریب ہے, شاعری میں اس کی دلچسپی ہے, یا کسی بھی فنون لطیفہ کی طرف اگر اس کی دلچسپی ہے, تو آگے جا کے اپنے آپ کو ضائع کر دے گا. ان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ کچھ کر نہیں پائے گا, یہ جو ہے نا وہ دنیا کے مقابل نہیں کھڑا ہو پائے گا. یہ ان کے ذہن میں خوف ہوتا ہے. میں نے ایسا دیکھا, کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو خود بھی فنون لطیفہ سے وابستگی رکھتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں ان کی طرف, لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا بچہ اس طرف آئے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آگے جا کر اگر اس طرف آ گیا تو یہ اپنی باقی چیزیں ضائع کر دے گا, یہ سائنس کے میدان میں شاید آگے نہیں جا پائے گا, یا شاید یہ کامرس کے میدان میں آگے نہیں جا پائے گا.
تو میرا خیال ہے کہ یہ حلقے ہیں آپ کی زندگی کے الگ الگ نا. اگر آپ کامرس سے وابستہ ہیں یا میڈیکل سے وابستہ ہیں یا آپ سائنس سے وابستہ ہیں تو وہ آپ کی زندگی کا ایک الگ حلقہ, ایک الگ دائرہ ہے. اور اگر آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ادب کے حوالے سے, کسی بھی فنون لطیفہ کے حوالے سے, اگر آپ سنگر ہیں یا اگر آپ آرٹسٹ ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, تو وہ آپ کی زندگی کا ایک الگ دائرہ ہے. آپ جو ہے وہ دونوں کو, میرا خیال یہ ہے کہ آپ مینیج کر سکتے ہیں اور اچھی طرح کر سکتے ہیں اگر آپ واقعی جینوئن آرٹسٹ ہیں, قدرت نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے. ایسا معاملہ ہے. بالکل. ناظرین کرام, نوجوان شاعر محب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں. ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کس طرح اپنی تعلیم کو اور یہ جو ان کا شوق ہے, شاعر ہیں یہ, ان دونوں چیزوں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. نیو یارک کے باسیوں, کیا آپ نے کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی ہے؟ اگر نہیں تو آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں. زندگی اللہ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے, اس سے پیار کریں. طبی خدمات میں پیش اکنا ریلیف ہے آپ کی منتظر. مزید معلومات کے لیے ابھی لاگ ان کیجیے ہماری ویب سائٹ iknarelief.org. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر محب احمد. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کسی بھی بچے کے رجحان کی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ دونوں چیزوں کو مینیج بھی کر سکتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جب شعر کہنا شروع کیا یا شعر کی طرف آپ کی دلچسپی بڑھی اور گھر والوں کو معلوم ہوا کہ یہ شاعری کی طرف جا رہا ہے, تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ ان کا رد عمل شروع میں بالکل ابتدا میں تو بالکل بہت زیادہ مثبت نہیں تھا اور بہت زیادہ منفی بھی نہیں تھا. مطلب یہ کہ وہ ایک حد تک ناپسند اس کو ایک حد تک کرتے تھے, لیکن یہ کہ کبھی مجھے روکا ٹوکا بہت زیادہ بھی نہیں. کتابیں مجھے کتاب وغیرہ جو بھی خریدتے ہیں ہم شاعری کی یا کسی اور ادب سے متعلق, تو وہ لینے میں معاونت بھی کی ہمیشہ. کبھی اس کو مطلب ایک طریقے سے اس کو ڈسریگارڈ نہیں کیا, بالکل اس کو پیچھے نہیں ہٹایا مجھے. لیکن یہ کہ بہت زیادہ اس کو مثبت طریقے سے بھی نہیں دیکھا. شاید اس کی وجہ وہی خوف ہے کہ بچہ آگے جا کے شاید ناکام نہ ہو جائے اور جو کر رہا ہے وہ نہ کرے, ایسا نہ ہو کہ یہ اٹک جائے اور دوسرے معاملات میں پڑ جائے. یہ خوف ان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو لیکن پھر آہستہ آہستہ جب دیکھنے لگے کہ بھائی یہ تو نہیں. پہلا شعر جب آپ نے کہا کسے سنایا؟ پہلا شعر میں نے جب کہا تو کسے سنایا, میں نے کامران نفیس بھائی ہمارے جو ہیں, ہم انہی سے جو ہے وہ اصلاح شروع سے لیتے رہے اور ان کو یہ غزلیں لکھ لے بھیجتے تھے. شعر بھی ان کو سناتے تھے پہلے. تو گھر میں 2019 کے آس پاس کی بالکل 2019 گھر پہ پھر سنانا شروع کیا؟ نہیں, گھر میں میں نے باقاعدہ جیسے والدین کو بیٹھ کے سنانا یا گھر میں کسی اور شخص کو نہیں سنایا. ہاں یہ ہے کہ کبھی کوئی اگر مطالبہ کرتا تھا, ویڈیو وغیرہ میں دیکھ لیا کسی نے, کوئی ہاں ویڈیو دیکھ لیا, یا کوئی ایسے رشتہ دار اگر ایک آدھ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی کچھ سناؤ, اگر کبھی کوئی کہہ دے یا کوئی پڑوسیوں میں سے, تو پھر سنا دیتے تھے. لیکن اپنی طرف سے کبھی خود سے کچھ بھی نہیں. صحیح. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ والدین کو بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ بچہ آگے جا کر اس معاشرے کا ایک کارآمد شہری جو یہ معاشرہ ہے اس کا نہیں بن پائے گا. تو اس خوف کی وجہ کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس طرح دیکھنا کسی بھی انسان کو اچھا ہے, غلط ہے, کیا ہے؟ اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو انسان ادب کے قریب ہے وہ ایک زیادہ بہتر اور اچھا شاعری بن سکتا ہے. وہ ادب اگر اچھا ادب پڑھ رہا ہے تو اس کی تربیت بھی وہ ادب کرے گا, اس کے اندر جو ایک حساسیت ہے وہ بھی پیدا کرے گا تاکہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا دکھ سمجھ سکے, ان کی کچھ امداد کر سکے, ان کو اوپر اٹھا سکے. اور جو انسان ادب کے قریب نہیں ہے, جو دور ہے اس سے, یا جو صرف دنیاوی تعلیم کے اندر اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو ہوا ہوا ہے کہ, تو اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ان لوگوں کے اندر حساسیت جو ایک ہے وہ کم ہوتی ہے. وہ انسانی جذبات کو اور آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کو اتنی زیادہ معنویت نہیں دے رہے ہوتے. ان کی نظر میں بس وہ ہر پریکٹیکلزم جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ آپ عملی ہو جائیں ذرا, تو وہ پھر اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. اور میری نظر میں تو یہ ہے کہ اگر آپ ادب سے اگر آپ دور ہیں تو آپ اتنے بہتر شاعری آپ نہیں بن سکتے کہ جو ادب سے قریب انسان ہے. صحیح. لوگوں کا لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ جو پریکٹیکل آپ بتا رہے ہیں کہ پریکٹیکلزم ہے یا عملی ہونا ہے, ادیب یا شاعر یہ عملی نہیں ہوتا, یہ صرف باتیں کرتا ہے. اور آپ اس سے بہت بڑے آپ اس کے دعوے بھی سن سکتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے عمل کی, کام کرنے کی, تو آپ کو یہ عمل کے میدان میں نظر نہیں آتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا
دیکھیں اس کے اندر آپ 100% سے کوئی بات آپ نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کے اندر بھی شاید آگے ہوتے ہیں اور یا کوشش کر رہا ہوتا ہے شاعر ایک ادیب جو ہے نا کہ میں جیسا جو میں بات کہہ رہا ہوں اس طرح کا ہو جاؤں, ویسا میں بن جاؤں. اب اگر وہ نہیں بن پا رہا لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کی بات اگر کسی کو متاثر کر جائے, کیونکہ وہ بات کا انداز اس کا ایسا ہے نا کہ وہ جو میڈیم استعمال کر رہا ہے, وہ اگر نثر کہہ رہا ہے, لکھ رہا ہے یا شعر کہہ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات سے کسی اور کو متاثر کر جائے. وہ خود بہتر نہ ہو لیکن اپنے معاشرے کو بہتر کر جائے. بالکل, یہ تو اس کے اندر ایک صلاحیت ہے نا. تو آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ وہ ایک جو ہے دروازہ کھولنے والا انسان ہے. بھلے وہ اس راہ پہ نہ جا پائے لیکن وہ دروازہ کھول کے کھڑا ہوا ہے کہ لوگوں کو اس راہ سے میں گزرنے کا موقع دے دوں. ایک واہ واہ, اس طرح سے سنائیں ہمارے ناظرین کو. شعر جو آپ نے سنایا ہے وہی جو اسی کڑی کے 4 شعر ہیں میں سنا دیتا ہوں کہ بدن پہ خاک نگاہوں میں آسماں رکھا, واہ, بدن پہ خاک نگاہوں میں آسماں رکھا, واہ, میں ایک عمر تلک خود کو شادماں رکھا. واہ, کیا کہنے. جب آسمان نے مٹائے سبھی نشاں میرے, زمین نے تب کہیں جا کر میرا نشاں رکھا. کیا کہنے, سبحان اللہ. جب آسمان نے مٹائے سبھی نشاں میرے, کیا کہنے, زمین نے تب کہیں جا کر میرا نشاں رکھا. واہ, پھر ایک فریب تمنا نے آ لیا مجھ کو. واہ, پھر ایک فریب تمنا نے آ لیا مجھ کو, پھر ایک گمان نے اس دل کو بے گماں رکھا. کیا کہنے. واہ, طریق نو پہ رہے گامزن مگر ہم نے, واہ, نگہ کو جانب تہذیب رفتگاں رکھا. واہ واہ, کیا کہنے. واہ واہ. جب کوئی نوجوان شعر کہنا شروع کرتا ہے ہمارے یہاں بطور خاص پاکستان وغیرہ میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزل سے آغاز کرتا ہے, غزل کہتا ہے سب سے پہلے. بالکل, آپ نے بھی پہلے غزل کہی. میں نے بھی پہلے غزل کہی. بالکل صحیح. اور اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ غزل میں بات کرنا شروع کرتا ہے کوئی شاعر؟ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھوں اگر تو مجھے نظم کہنے میں دشواری ہوتی ہے. یہ شاید اس کی وجہ یہ کہ نظم کے اندر ایک ہی موضوع چلتا آ رہا ہے, آپ نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے اور اسی ایک دائرے میں رہتے ہوئے کئی باتیں کہنی ہیں اور ان باتوں کو اچھی قوت سے کہنا ہے. ایک بات کہنی ہے اور قوت سے کہنی ہے بہت. تو اس میں شاید یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ تسلسل, وہ کیفیت اس کی ٹوٹ جاتی ہے, وہ آگے اس کو نہیں کر پاتا. نظم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شروع بہت اچھی ہو رہی ہے لیکن آگے جا کے وہ اس معیار پہ نہیں اتر رہی. غزل میں یہ ہے کہ آپ ایک شعر میں آپ ایک موضوع آپ رکھ رہے ہیں تو بات آپ جلدی کہہ لیتے ہیں اور قوت کم, آپ کی قوت جو ہے وہ ساری ایک جگہ لگتی ہے تو وہ اچھی بات باہر آتی ہے زیادہ. نظم میں آپ وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. بالکل. لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ غزل اب چونکہ اس میں پابندیاں بہت سی ہیں, اس میں ردیف کی پابندی ہے, قافیے کی پابندی ہے, اس کے علاوہ اس میں ایک بحر وزن کی پابندی کرنی ہوتی ہے, تو اس میں بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور آج کے جو مسائل ہیں, آج کے عہد کا جو مسئلہ ہے وہ غزل میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میں اس کو شاید ایسا نہیں سمجھتا. اگر ایک جینوئن شاعر ہے تو وہ غزل ہو چاہے نظم ہو وہ اپنی بات بیان کر دے گا, چاہے وہ ایک مصرے میں کیوں نہ کرنی ہے اس کو. لوگوں کے نزدیک جو اس دور کا عملی آدمی ہے جو عمل کر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ کار بے مصرف ہے, یہ کن معاملات میں الجھے ہوئے لوگ ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں. اس کو اگر میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے وہ میڈیم آف ایکسپریشن ہے, اظہار کا ذریعہ ہے نا یہ تو ایک. تو اگر آپ اظہار کسی اور ذریعے سے نہیں کر پا رہے, میں اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو شعر سے یا کسی بھی فنون لطیفہ سے اگر دور ہیں, ان کے طبیعت میں ایک چڑچڑاپن, ایک جو ہے وہ بد مزاجی کسی کیفیت ان کے اندر رہتی ہے. اور جب میں اس کو اکثر اس کو دھیان دیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اپنی بات کہہ نہیں پایا صحیح طریقے سے, یا اس کی بات سنی نہیں گئی, یا مطلب اس کے اندر جو کچھ بھی بھرا ہوا ہے یہ باہر نکال نہیں پایا. تو اگر وہ شعر نہیں کہہ رہا یا کوئی اور اس کے پاس میڈیم آف ایکسپریشن نہیں ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اظہار کا, تو وہ اپنے اندر رکھ کے وہ بہت گھٹتا رہے گا اور پھر وہ غصے کی شکل میں باہر آئے گا, یا وہ بدتمیزی کی شکل میں باہر آئے گا, یا کسی اور بری عادت کی شکل میں شاید باہر آئے گا. تو شاعری یا ادب کے جو دوسرے ایریاز ہیں وہ شاید انسان کو ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کی اس کی جو کیفیات اس کی ہیں, یا جو بھی اس کے اندر مسائل وہ دیکھ رہا ہے اپنی نگاہ سے باہر, یا اس کے اندر کوئی پریشانیاں اس کی, تو ان کا اظہار کر سکے اپنے شعر میں یا اپنی نثر میں یا کسی بھی اور ذریعے سے. تو وہ کافی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کا مزاج بھی اچھا ہوتا ہے. پھر وہ دنیا کو اور اچھی طرح اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور وہ دنیا کے مقابل بہت اچھی طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی بات اپنے کسی نہ کسی ذریعے سے باہر نکال چکا ہے, اگر وہ بات کہہ رہا ہے, بات کر رہا ہے اپنی. شعر کہنا آپ نے کیسے شروع کر دیا, شعر کیوں کہنے لگے؟ ابھی ہم گفتگو ہو رہی تھی ہماری ریکارڈنگ سے پہلے, تو اس میں لوگوں کے بہت سے خیالات ہوتے ہیں کہ شعر اس وجہ سے کہا جاتا ہے. آپ نے شعر کہنا کیسے شروع کر دیا؟ میں نے شعر کہنا بھی اسی طرح شروع کیا کہ اظہار کا کوئی اور ذریعہ مجھے ملا نہیں. مجھے یہ لگا کہ شاید شعر کے اندر میں اپنی بات زیادہ اچھی طریقے سے کہہ سکتا ہوں.
تو بس میں شعر کی طرف رہا. اور شروع سے شاعری کا رجحان شعر پڑھنے کا, کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو شاعری کی طرف رجحان نہیں رکھتے وہ شعر پڑھنا تو دور, وہ سننا بھی گوارا پسند نہیں کرتے. اکثر آپ کے بھی شاید احباب کچھ ایسے ہوں کہ جن کے سامنے اگر آپ تذکرہ کریں شاعری کا یا شعر کا تو وہ بالکل کہتے ہوں کہ یار یہ بور نہیں کرو ہمیں, آپ تنگ مطلب بے بور ہو جاتے ہیں بالکل نا وہ. لیکن میں یہ محسوس کرتا تھا کہ قدرت نے شاید میرے اندر رکھی ہے چیز کہ میں کسی بھی طرح کا شعر ہو میں اس کو بہت اچھی طرح پڑھ بھی لیتا ہوں, سمجھ بھی لیتا ہوں, اور میرے لیے آسانی ہے, کوئی دشوار بات میرے لیے نہیں رہتی تھی وہ. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید شاعری میرے لیے بنی ہے, میں اس میڈیم کے ذریعے اپنی بات کہہ سکتا ہوں. واہ. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم پوچھیں گے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ حدود میں رکھنے والی اور پابند کرنے والی تعلیم ہے, تو اس کے ساتھ شاعری کو آپ کس طرح لے کے چلتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کہہ بھی رہے ہیں آپ. بالکل. اچھا, اس کے اندر معاملہ وہی ہے کہ آپ اگر بیٹھ کے اب میں مخصوص کر لوں اگر میں اپنے لیے وقت کہ میں رات کو 11 بجے بیٹھ کے شعر کہوں گا, تو یہ تو پھر نہ تو وہ پھر اس معیار کی شاعری ہو پائے گی اور نہ میں شعر کہہ پاؤں گا, نہ میں کبھی کہہ پاتا ہوں اس طرح. تو یہ ہے کہ زندگی گزرتی رہتی ہے, معاملات چلتے رہتے ہیں, اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مختلف طرح کے واقعات گھر میں بھی ہو رہے ہیں, باہر بھی ہو رہے ہیں. اب وہ طبیعت جو ہے وہ طبیعت میں ایک حساسیت ہے, ایک کیفیت ہے, وہ محسوس کر رہی ہے اپنے اندر, محفوظ کیے جا رہی ہے اس کو. اب وہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ جو ہے وہ جب شعر آنا ہوگا تو آ جائے گا اور غزل بھی ہو جائے گی. مطلب باقاعدہ میں اس کے لیے وقت نہیں نکالوں گا. اور میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ ایک جینوئن شاعر کو وقت نکالنے کی ضرورت شاید پڑتی ہو. وہ بس طے کر کے آپ کے خیال میں شعر نہیں, ہاں طے کر کے آپ نہیں کہہ سکتے. میں اگر یہ سوچ لوں کہ بھائی مجھے روزانہ ایک غزل کہنی ہے یا کچھ شعر کہنے ہیں روزانہ لازمی, تو یہ تو شاید نہیں ہو سکتا. صحیح. ہماری راہ میں اس وقت ایک وقفہ آ رہا ہے. ناظرین کرام, محب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے, تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار. آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں, ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت. امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم. تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ابھی ہم وقفے پہ جب گئے تھے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی تو محب احمد صاحب نے ہمیں بہت اچھا سا ایک شعر سنایا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بھی سنیں. اور سوال میں کروں گا کہ شاعر کے پاس کہنے کو, یا آج کے جو عہد کا انسان ہے اس کے پاس کہنے کو کوئی بات ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے, اور آپ نے وہ شعر میں ہی بیان کی ہے, تو پہلے بیان کریں اور پھر اس پہ ہم بات کریں گے. بات کہنے کو نہیں ہے. یہ مسئلہ وہی ہے کہ جو مادی زندگی انسان کی ہے نا, اس نے 10 طرح کے مسائل میں کہ میرے پاس گاڑی اچھی ہو, میرے پاس بنگلہ اچھا ہو, میرے بچے اچھی جگہ پڑھیں, اور کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار میں نہ رہوں اس دنیا میں نا. بس اس فکر میں نا اس نے رشتوں کو اہمیت دینا بھی چھوڑ دی, اس نے اپنے احساسات کو فراموش کر دیا, اور اسی تناظر میں جو ہے وہ اس کے بعد مطلب کیا بات کہیں, اور ایک بہت ہی بڑی پریشانی میں آ گیا وہ. ہاں, وہ ایک بہت بڑی پریشانی میں آ گیا. ہر وقت فکر معاش اس کو جو ہے نا وہ پریشان لیے پھر رہی ہے. وہ شعر جو آپ کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ یوں تو اپنی آوازیں سب ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں. واہ. یوں تو اپنی آوازیں سب ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں, حیف کسی کے پاس بھی لیکن کہنے لائق بات نہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بہت خوب. آوازیں جو آپ نے اس میں, آوازیں کا جو لفظ آیا ہے وہ بہت عمدہ ہے. بہت شکریہ. شعر آپ کہتے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنے تعلیمی معاملات کو بھی بہت اچھی طرح سے لے کر چلتے ہیں. مشاعرے وغیرہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو ادب کی سماجیات ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, ادبی تقریبات ہوتی ہیں, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مشاعرے یہ ہیں کہ ایک شاعر کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے اس کے اظہار کا, اور کیونکہ وہ اپنی غزل لکھ کے اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, نظم کچھ بھی ہے, اس کے بعد اب تو خیر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو وہ فیس بک پہ لگا دیتا ہے, 100 لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں, اتنا مسئلہ اس کے لیے نہیں رہا. پہلے یہ شاید مسئلہ زیادہ ہوتا تھا کہ وہ لکھ کے بیٹھا ہے تو اپنے صرف ہلکا احباب میں سنا سکتا ہے, اپنے جو اس کے
ہم اثر ان کو سنا دے گا اور دنیا تک وہ اپنی بات کیسے پہنچائے. اس لیے مشاعرے کی ضرورت بہت زیادہ, پہلے تو زیادہ ہوتی تھی, ابھی بھی مشاعرے کی ضرورت اس سینس میں ہے کہ لوگوں کو, جو عوام ہے, ان کو معیاری ادب سننے کا موقع ملے, معیاری شعر سننے کا موقع ملے. صحیح. تو اس کے لیے لیکن ضروری یہ ہے کہ مشاعرے میں جو لوگ مدعو ہیں یا جو مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہ اسی مقصد کے تحت ہو, وہ صرف شہرت کمانے کے لیے نہ ہو. کیونکہ اب تو ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ شاعر آتے ہیں مشاعرے میں اسی لیے کہ بھائی ہمارا نام زیادہ ہو جائے, ہمیں فیس بک پہ 1000 لوگ جاننے لگیں, فالوورس کی تعداد بڑھ جائے ہماری. تو وہ صرف جو ہے وہ شہرت کے افق پہ پہنچنے کے لیے وہ ادب کا سہارا لینے لگتے ہیں, مشاعرے کا اور ادب کا. اور اس میں بھی وہی بات ہے, اگر کوئی جینوئن آرٹسٹ ہے تو وہ اپنی بات کہے گا اور وہ کہہ کے وہ آگے نکل جائے گا, وہ دنیا بعد میں دیکھ لے گی, اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں رہے گی کہ مجھے کون جانتا ہے کون نہیں جانتا. اور جو اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ یار کوئی میرا شعر سن نہیں رہا, میں کیا کروں, میں تو ضائع ہو گیا, وہ پھر شاعر ہی نہیں ہے. شاید ضائع ہونا کیا ہوتا ہے, یہ ضائع ہونے سے مراد اکثر رائے گاں ہو گیا یہی ہوتا ہے کہ بھائی مجھے وہی ہے نا کہ آپ دنیا میں اگر کوئی مقام حاصل نہ کر پائے, دنیا کو جو اپنی جو اختتام سمجھ رہا ہے, جب دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا مقام ایک بن جائے, کوئی مقام مجھے مل جائے. ویسے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, ہم گفتگو کرتے ہیں عام طور سے اسی طرح کی, کہ رائے گاں کوئی یہاں جاتا ہے, ویسے کوئی جا سکتا ہے رائے گاں یہاں؟ نہیں بالکل, بقول اجمل انکل کے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ رائے گاں کوئی بھی نہیں جاتا ہے. سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ کوئی رائے گاں نہیں ہو سکتا اس سسٹم کے اندر, کوئی نہ چیز رائے گاں ہوگی نہ کوئی انسان رائے گاں ہوگا. رائے گاں وہ اگر ہوگا تو وہ اپنی سوچ میں, اور اپنی سوچ میں رائے گاں ہو رہا ہوگا, اس کو لگ رہا ہوگا ایسا کہ میں رائے گاں ہوں, ہاں, لیکن وہ رائے گاں جا نہیں رہا ہوتا, وہ سب اس کا جو کام ہے وہ کر آ کے ہی نکل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اپنے کام کر کے نکل رہا ہوتا ہے. واہ, ایسا ہی ہے. مشاعرے آپ نے بتایا کہ آج کل جو مشاعرہ ہے وہ بہت مختلف ہو گیا ہے, اور اس میں بہت سے شعراء بھی ایسے آ گئے ہیں جو صرف شہرت کی غرض سے مشاعرے کرتے ہیں. اور مشاعرے میں ایک پہلے تہذیب یا روایت ہوا کرتی تھی, اور یہ بھی آج اسی کا تسلسل ہے. لیکن آج کا جو مشاعرہ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سامعین ہیں وہ داد دیتے ہیں مختلف انداز میں, تالیاں بجاتے ہیں, سیڑھیاں بجاتے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی مشاعرے کی تبدیل ہو گئی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہم آگے سفر کر رہے ہیں, آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا ہم کسی غلط ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا تو خیال ہے کہ شاید یہ غلط ڈگر ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مشاعرے کے جو آداب ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے ہمیشہ. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مشاعرے کے ناظم کو ہر مشاعرے میں, کیونکہ عمومی طور سے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے نا, جو نوجوان آ رہے ہیں مشاعرہ سننے کے لیے, جو فیملیز آ رہی ہیں, ان کو علم ہی نہیں ہے کہ مشاعرے کے آداب کیا ہیں. ان کو کون سکھائے گا؟ ان کو سکھانے کی ذمہ داری تو آپ پر اور ہم پر ہی لازم ہے نا, کہ بالکل جو مشاعرے کا ناظم ہے یا جو مشاعرے کا انعقاد جو کر رہا ہے, جو بھی اس کی جو اوپننگ سیریمنی جو ہو رہی ہے مشاعرے کی, اس میں جو بھی شخص وہاں موجود ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشاعرے کے لوگوں کو طریقے سے سمجھائے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ بہت اعلیٰ مقام ہے اور بہت اچھی جگہ ہے, اور یہاں پہ آپ کس طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے, شعراء کو داد کس طرح دینی ہے, ماضی میں جو روایت قدیم جو مشاعرہ ہے اس کی کیا روایات تھیں, اس کے اوپر بات خود کرنی چاہیے ناظم کو بھی اور باقی جو لوگ وہاں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح بات ہوگی تو لوگ اس جو ہے وہ اس روش سے دور ہو جائیں گے, ان کے اندر بہتری آ جائے گی. مسئلہ یہ کہ ہم سمجھا ہی نہیں پاتے نا, ہم تو بس آتے ہیں اور بس شاعر کو بھی جلدی پڑی ہوتی ہے کہ وہ بس سنا دے شعر جیسے جیسے کر کے اپنا بس سنا کے داد لے کے جائے, جیسی داد مل رہی ہے میرے داد ملنی چاہیے بس. پہلے شاعر کے پاس یہ چند ایک ہی ذرائع ہوتے تھے, مشاعرہ یا رسائل جو تھے ان کے ذریعے سے شاعر کا کلام لوگوں تک پہنچا کرتا تھا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی رابطے کی جو ویب سائٹس ہیں, فیس بک اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر معروف ویب سائٹس ہیں, اس پہ شاعر موجود ہیں اور ان کا کلام بھی وہاں موجود ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جو ہمارے پرانے ذرائع تھے آج بھی وہ موجود ہیں, کسی نہ کسی دائرے میں ہیں, اب اس میں ایک حد میں آ گئے ہیں وہ, لیکن یہ جو نئے ذرائع ہیں سوشل میڈیا خاص طور پہ, اس نے کیا کردار ادا کیا ہے, اور کیا یہ شاعر کو مواقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ اپنا کلام لوگوں تک پہنچائے؟ اس میں مواقع بھی فراہم کر رہا ہے یہ, اور یہ بگاڑ بھی رہا ہے لوگوں کو. بگاڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو روایتی شاعری ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اتنی جلدی اپنی بات کہنے کا ایک ذریعہ مل گیا ہے کہ بس میں نے کچھ کہا اور فوراً لگا دوں, اور جو اس کو پتہ ہے اس کے اوپر تنقید ہوگی ہی نہیں, وہاں پہ کوئی تنقید کرے گا نہیں, سارے اس کے احباب ہیں, سارے اس کے چاہنے والے ہیں, سب اس کے دوست ہیں, سب آ کے اس کی واہ واہ کریں گے, سبحان اللہ کریں گے. اور یہ چیز اس کے اندر جو ایک ہوتی ہے نا کہ وہ انسان اپنے کام پر خود تنقید کرے, خود کاٹے اپنی چیزوں کو, خود ہٹائے, وہ اس کے اندر سے وہ بات اس کے اندر سے ہٹ جاتی ہے. وہ کہتا ہے یار سب قبول تو کر رہے ہیں, 100 لوگوں نے لائک کر دیے, کمنٹ دے دیے, بس بہترین, یہی چیز اور آگے بڑھاؤ, تسلی دے دیتا ہے. ہاں اسی کو اور آگے بڑھاؤ, اسی طرح کی چیزیں کہو, لوگوں کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاید جو مجھے معلوم, میں اس زمانے میں رہا بھی نہیں, میں تو ابھی کی پیدائش ہوں,
لیکن جو سنا یا جو مجھے لگتا ہے ایسا ہوتا ہوگا کہ شاعر اگر شعر کہہ رہا ہے تو وہ اپنے استاد کے پاس جائے گا یا جو بھی اس کے ہلکا ہے آپ سینئرز ہیں ان کو سنائے گا, وہ اس کی تصحیح کریں گے, بتائیں گے بھائی بالکل بالکل اصلاح کرتے ہیں, وہ سمجھائے گا. وہ ہو سکتا ہے پوری غزل کٹ جائے, ہو سکتا ہے کچھ شعر کٹ جائیں, کچھ شعر دوبارہ کہے جائیں, کچھ جگہوں میں کچھ لفظ تبدیل ہو جائیں. یہ کر کر آگے پھر جب وہ سیکھتا ہے چیزوں کو, پھر وہ جا کے مشاعرے میں سناتا ہے, اور یا وہ جو بھی اب کتاب اس کی شائع ہونے والی یا کسی رسالے میں اگر شائع کر رہا ہے تو وہ اتنے مرحلوں کے بعد اس کا کلام آگے جا رہا ہے. اور رسالے میں بھی جو آرا آتی تھیں اس میں بھی تنقیدی آرا بھی شامل ہوتی ہیں. بالکل. اب تو تنقید جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ کسی نئے آنے والے کو اگر آپ کہہ دیں گے یار آپ یہ چیز ذرا ہٹا لو, وہ ماتھے پہ شکن آ جائے گی پہلے ہی اس کے. اور یہ بس جو انسان اپنے کام پہ تنقید خود نہیں کر سکتا یا کروا نہیں سکتا لوگوں سے, اس کا کام پھر کیسے بہتر ہوگا؟ کوئی بھی کام ہو, چاہے شاعری ہو, چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو, اگر وہ خود تنقید نہیں کر رہا اور لوگوں کو اجازت نہیں دے رہا. اب اس کے اندر اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو نکتہ چین ہوتے ہیں ہر وقت, تو اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی تنقید کر رہے ہیں. لیکن جب آپ خود تنقید کرنے لگتے ہیں اپنے کام پہ تو آپ اس معیار کو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کون مثبت تنقید کر رہا ہے اور کون منفی تنقید کر رہا ہے, آپ خود جج کر لیتے ہیں. بالکل. کچھ شاعری ہمارے ناظرین کو سنائیں, گفتگو تو کافی ہو گئی ہے اور گفتگو کریں گے, کچھ شاعری بھی سنائیں. میں ایک غزل سنا دیتا ہوں, اور اس غزل کا مطلع نہیں ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ ایک بے مطلع غزل ہے یہ. دکھا رہی ہے مجھے زندگی فریب نئے, دکھا رہی ہے مجھے زندگی فریب نئے, سو میں بھی دیکھ کے ہنستا ہوں ان کو حیرت سے. واہ. دکھا رہی ہے مجھے زندگی فریب نئے, سو میں بھی دیکھ کے ہنستا ہوں ان کو حیرت سے. بلا رہا ہے مجھے آسمان اپنی طرف, واہ. بلا رہا ہے مجھے آسمان اپنی طرف, ادھر زمین بھی تکتی ہے مجھ کو حسرت سے. کیا کہنے. سنوں تو کس کی سنوں اور کہوں تو کس سے کہوں, سنوں تو کس کی سنوں اور کہوں تو کس سے کہوں, کہ میں تو آپ پریشان ہوں اپنی وحشت سے. کیا بات ہے. سنوں تو کس کی سنوں اور کہوں تو کس سے کہوں, کیا کہنے, کہ میں تو آپ پریشان ہوں اپنی وحشت سے. تیری ہر ایک وضاحت پہ میں نگوں سر ہوں, واہ. تیری ہر ایک وضاحت پہ میں نگوں سر ہوں, مگر یہ دل کہ سنبھلتا نہیں وضاحت سے. بہت خوب. واہ واہ. تیری ہر ایک وضاحت پہ میں نگوں سر ہوں, واہ, مگر یہ دل کہ سنبھلتا نہیں وضاحت سے. کیا بات ہے, کیا بات. مگر یہ دل کہ سنبھلتا نہیں وضاحت سے. سفر کٹھن تھا سو میں نے سکون کی خاطر, سفر کٹھن تھا سو میں نے سکون کی خاطر, تیری جبین کا بوسہ لیا محبت سے. کیا بات ہے. سفر کٹھن تھا سو میں نے سکون کی خاطر, تیری جبین کا بوسہ لیا محبت سے. محب یہ عشق تو دیوانگی کا صحرا ہے, واہ. محب یہ عشق تو دیوانگی کا صحرا ہے, بھٹک رہے ہیں مگر آپ اس میں حکمت سے. واہ واہ واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. بہت خوب. بہت شکریہ. ایک سوال عام طور سے کسی بھی نوجوان سے لوگ کر لیتے ہیں, آپ سے بھی ہم کر لیتے ہیں کہ شعری مجموعہ کب آ رہا ہے؟ شعری مجموعے کا تو نہ اس کا مجھے شوق ہے اور نہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر میں شعر کہہ رہا ہوں تو میں قبولیت کے لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگ مجھے دیکھیں یا جانیں. یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے یہاں بلا لیا اور اتنا اہمیت دے رہے ہیں, اور آپ خود اتنے جو ہیں وہ بڑے دل کے ممالک ہیں. ورنہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے, جب ہو جائیں گی کچھ غزلیں اور دیکھیں گے آنے والی زندگی رہی اگر آنے والے سالوں میں انشاءاللہ 10-15 سال 20 سال بعد. ابھی تو بہت وقت ہے, ابھی تو بہت لمبا سفر ہے, ابھی تو ابتدا مجھے لگتا ہے شاید ہے, ابتدا بھی نہیں ہے ابھی تو, اس سے بھی پہلے کا واقع معاملات ہیں اس کے بھی. کوئی پیغام دیجیے ہمارے ناظرین. بس پیغام یہی ہے کہ آپ شاعر ہوں یا آپ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو یا آپ کوئی ڈاکٹر ہوں یا آپ کوئی بھی ہوں, سب سے پہلے آپ ایک اچھا انسان بن جائیے اور کوشش کریں کہ آپ جن لوگوں کے قریب ہیں آپ ان کو اچھا کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے خود اچھے انسان ہوں, آپ کا کردار اچھا ہو, بھلے آپ شعر نہ کہہ رہے ہوں, بھلے آپ جو ہے وہ ادیب نہ ہوں, کچھ بھی نہ ہوں, لیکن آپ ایک اچھے دل کے مالک اور ایک اچھے انسان ہوں, اور آپ اپنی غلطیوں کو خود سے سمجھنے والے اور ان پر معافی مانگنے والے انسان ہوں. آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے اعمال کس جگہ غلط ہیں کس جگہ ٹھیک ہیں, جو غلط ہیں آپ انہیں غلط تسلیم کریں اور بالکل ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں. بس یہ چھوٹا سا پیغام ہے. اب اچھے انسان اگر آپ بن جائیں گے تو پھر آپ کے تمام معاملات بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے ہر چیز آپ کی. بالکل. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. ناظرین کرام, آپ خود اچھے ہو جائیں, آپ کے ارد گرد سب کچھ اچھا ہو جائے گا, یہ کہنا ہے محب احمد کا. اور یقین کیجئے مجھے تو بہت خوشی ہوئی. ابتدا میں نے آپ کو احمد مشتاق صاحب کا شعر سنایا تھا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت خوشی ہوئی ہوگی اردو شاعری کا مستقبل دیکھ کر. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں, آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.